عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال أبو الحسن: وحدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن: وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفير حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامهم لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. باب الوصاة بطلبة العلم. وبه قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم: مقنوهم؟ قال: علموهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مستجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه، ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال: فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجوفونا. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. الاندفاع بالعلم والعمل به. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن سبات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي توالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ريحها. قال أبو الحسن: أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليسرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح. चलो ये बात पूरा कर लें, कोशिश पढ़ लें।
وبه قال حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا. وبه قال پیچھے حدیث شریف گزری ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، چلو یاد آ گیا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کا خاص جذبہ اللہ نصیب فرمایا تھا، ایک مرتبہ حضرات کو معلوم کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک داڑھی سے ایک مش زائد بال لے لیتے تھے، ایک مش زائد بال لے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو داڑھی کی آخری حد کیا ہے؟ کم از کم ایک مش، الحمدللہ۔ داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ انسان یعنی چاروں طرف سے ایک ایک بات، یعنی چاہے چار انگل چاروں طرف ہیں، چاروں کم از کم ایک مش یاد رکھنا ہے، کم از کم ایک مش ہونا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی ہو رہی ہے، ہمارے بھائی تھے مولانا محمد اسامہ صاحب، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، وہ پہلے جدہ میں قیام تھا، مکہ مکرمہ میں ان کی رہائش ہے۔ ان کی سواری تھی تو میں ان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے باہر نکل رہے، مکہ مکرمہ کے مضافات میں قریب پہنچے تو مولانا اسامہ صاحب فرمانے لگے کہ یہاں ایک محلہ ہے، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک ہے، وہاں پر حاضری دے لیتے ہیں۔ بہرحال مکہ مکرمہ سے گاڑی باہر نکلی، مضافات میں پہنچی تو انہوں نے گاڑی کا رخ محلے کی طرف پھیرا۔ بس چند منٹ سفر کرنے کے بعد محلے کے اندر اللہ نے پہنچا دیا، اور ایک احاطہ تھا، ایک اسی محلے میں ایک احاطہ تھا، اس احاطے کے قریب پہنچا دیا۔ بتلانے لگے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک قبر ہے اسی احاطے میں ہے، اسی احاطے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں پر الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، قل هو اللہ شریف پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا، ایصال ثواب کر کے پھر واپسی ہو گئی مدینہ منورہ۔ میں پہلے داڑھی پر نے بالکل کبھی داڑھی کے بال نے لیتا نہیں تھا، داڑھی کے بال بڑے ہوئے،
لیکن زائد بال بھی لیتا نہیں تھا، انہیں اس نے کینچی بولا، کینچی بالکل نہیں لگاتا تھا. تو مدینہ منورہ میں پہنچے. پھر مدینہ منورہ سے وہاں جمعرات کی شام کو رات کو فلائٹ تھی. فلائٹ کے ذریعے صبح یہاں لاہور میں کوئی 8 بجے قریب، 8 یا 9 بجے قریب فلائٹ پہنچی. پھر 10-11 جمعے کا دن تھا، تو میں پھر جمعے کے لیے میرا سمہمدیہ چلا گیا. اب مجھے یاد نہیں کہ وہ سفر کی وجہ سے شاید مجھے غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. بس وہ یعنی جمعے کی بات چیت کی، جمعہ پڑھایا. پھر میں اپنے حرے کی مجلس میں جامع شفیہ میں عصر کی نماز کے بعد جامع شفیہ میں حاضر ہوا. تو جیسے ہی میں دارالحدیث میں داخل ہوا نا، تو وہ داڑھی کے بال بھی کچھ بکھرے ہوئے، کوئی کنگھی کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. سفر سے واپسی ہوئی، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، کوئی دائیں بائیں. بس جیسے ہی میں داخل ہوا نا درسگاہ میں، فون حضرت نے میرے حضرت حضور رحمۃ اللہ دیکھتے فرمایا، یہ داڑھی کے بال ٹھیک کر لیا کرو، یہ داڑھی کے بال ٹھیک کر لیا کرو، ان کو برابر کر لیا کرو. تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی توجہ کا اثر میرے حضرت کے دل کے اوپر پہنچا، اور حضرت کے ذریعے پھر میری اصلاح فرمائی کہ آئندہ ہی داڑھی کے بال کو ٹھیک کر لیا کرو. اللہ کا شکر ہے. اب الحمدللہ یہ ہے کہ داڑھی کے بال ہیں. ان 2-3 ہفتے کے بعد جب داڑھی بڑھتی ہے تو داڑھی کے بال برابر کر لیتا ہوں الحمدللہ. ہاں کبھی سفر کی وجہ سے موقع نہ ملے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اب یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ میں چاروں طرف سے برابر کر لیتا ہوں تو اس سے داڑھی خوبصورت ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہ ہے داڑھی کے بعد کم از آخری حدیث ہے، کم از کم 1 مشیات ہے. اچھا ایک بال بھی ہو تو وہ بھی 4 انگل کے بقدر ہے نا. ہم لوگ کوشش نیت تو کر لیں بھائی الحمد، کیا نام بھائی. ہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمد، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. باقی ہاں تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. پھر مجھ سے پھر وہ داڑھی کبھی کینچی نہیں لگائی. تو پھر میری والدہ صاحبہ ہیں اللہ ان غریق رحمت فرمائے، وہ داڑھی کنگھی پھر انہوں خود ہی تو داڑھی مٹھی میں لے کر، مٹھی سے بھی خیر زائد ہی ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے پھر چاروں طرف سے بال کینچی سے برابر کر دیا الحمدللہ. پہلی دفعہ تو والدہ صاحبہ نے، پھر اس کے بعد اب میں خود کر دیتا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو ہم تو داڑھی ہے ایک مجھ سے زائد بھی آپ بڑھا لیں، لیکن یہ ہے کہ بس حالت ایسی ہو دیکھنے میں ذرا ہے اچھی لگے الحمدللہ کی رحمت سے. کوئی بال تو کوئی دائیں بائیں ہوں بکھرے ہوں تو ان کو برابر کر لیں الحمدللہ. اور آخری حد کم از کم 1 مشیا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر باقی داڑھی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. ہاں بعض دفعہ خود داڑھی نہیں ہوتی ہے لیکن داڑھی کی محبت احترام دل میں ہوتا ہے. چلو یہ باتیں بھی آپ کے فائدے کی ہیں. میں مدینہ منورہ میں تھا. مدینہ منورہ میں وہاں ہمارے بزرگ استاد مولانا ابوالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالی وہاں حضرت کتب خانہ، تو اس میں کتابیں رکھی ہوئی، موقع ملتا وہاں اپنا مطالعہ کر لیتا. وہاں خیر المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی بخاری شریف کی ایک شرح وہاں پر رکھی ہوئی، تو میں اس کا مطالعہ کر رہا تو اس میں پھر یہ واقعہ پڑھا. پھر میں ایک دفعہ خیر المدارس حاضر ہوا. ہاں خیر المدارس کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا شمشاد صاحب دام بقات عالیہ بڑی شفقت فرمائی. پھر وہاں مختلف درسگاہوں میں تھوڑی تھوڑی بات چیت بھی کا موقع ملا. پھر اخیر میں دورہ حدیث کی جماعت تھی وہاں پر حاضری ہوئی. وہاں حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سبق ہو رہا ہے، اس میں شرکت ہو گئی. شرکت کے بعد مولانا شمشاد صاحب فرمانے لگے چلو یہ دورہ حدیث کے طلباء ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ان میں کر لیں. کوئی پھر 10-15 منٹ ان میں گفتگو کی. تو پھر مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما، تو
تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی بخاری شریف کی شرح میں نے واقعہ وہاں پر مدینہ منورہ میں پڑھا یار اس لیے واقعہ آپ کیسا ہے؟ انہوں نے پھر پورا یہ واقعہ خود سنایا. فرمانے لگے کہ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، نابینا تھے، نابینا آنکھوں سے نابینا، لیکن تھے وہ صاحب کشف. آنکھوں سے نابینا تھے لیکن تھے وہ صاحب کشف، یعنی کسی قبر کے اوپر حاضر ہوتے، کسی قبر کے اوپر حاضر ہوتے تو قبر کے احوال ان کے اوپر منکشف ہو جاتے، پردے اڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شاید خیر المدارس میں نا، وہاں خیر المدارس کے ساتھ ہی ایک احاطہ ہے یار. حضرت مولانا قاری حنیف جلوی صاحب برکات اللہ علیہ فرمانے لگے یہ احاطہ یہ مرثے کی زمین میں نہیں ہے، یہ حضرت مولانا خیر صاحب جلندی رحمۃ اللہ علیہ نے خود خریدا اپنی رقم سے. مقصد یہ تھا کہ چلو یہاں قبر قریب ہو گئی تو چلو طلباء آتے جاتے رہیں گے، یہ سارے ثواب کرتے رہیں گے، اس لیے سے خریدا ہے. وہاں وہ قریبی احاطے میں وہاں پر حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت ان کی قبر بھی ہے. حافظ صاحب نابینا تھے، ان کی قبر پر حاضر ہوئے تو قبر کے احوال منکشف ہو گئے. فرمانے لگے کہ حضرت مولانا محمد جالندی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. بس یہ نعرہ، اور یہ نعرہ لا کر پھر اندر چلے جاتے ہیں. بس نکلتے اور ہم نعرہ لا کر پھر اندر چلے جاتے ہیں. پھر ساتھ ہی حضرت مولانا خیر صاحب جالندی رحمۃ اللہ علیہ خبر بھی ہے، ان کے حوال منکشف ہوئے تو فرمانے لگے حضرت مولانا خیر صاحب جالندی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بس قبر میں بھی اپنے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس کام میں ہم یعنی دنیا میں رہتے تھے لگے ہوئے، وہ اپنی کوئی مدرسے کی دیکھ بھال اسی میں. بس وہاں سے بھی روحانی توجہات ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان میں سمرقند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر حاضر ہوئے. اللہ نے مجھے بھی ساتھ بخشی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری کی، بلکہ وہاں حکومت نے ہمارے قافلے کے لیے، میں تو خیر طالب علم تھا، باقی علماء تھے، میں ایک ادنا سے طالب علم بھی ساتھ تھا، تو سب کے لیے انہوں نے وہ باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جس حجرے میں ہے اس کا دروازہ کھولا، باقاعدہ کمرے میں بالکل قریب رہ کر الحمدللہ وہاں میں حدیث انما الاعمال بالنیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر تلاوت کی. میں نے چلو ایک حدیث ہی پر سنا تو براہ راست. ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر حاضر ہوئے تو قبر کے احوال منکشف ہو گئے. پھر بعد میں بھائی رضوان نفیس ہے، ویسے عام طور پر تو اپنے حالات مخفی رہتے ہیں، کبھی کبھی خاص مجلس سے مطلع دیتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال منکشف ہوئے. فرمانے لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں بھی اسی کام میں لگے ہوئے جس کام میں دنیا میں لگے ہوئے، وہ حدیث شریف کی تدوین اور اس کے لکھنے میں لگے ہوئے تھے، بلکہ باقاعدہ بتلایا کہ یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے میر منشی بیٹھتے ہیں. میر منشی کیسے ایسے دھیان ذرا آپ بھائی اوپر بھائی جب ایسا اوپر رکھنا کتاب ایسا میر منشی ایسے بیٹھتے ہیں. ہاں بھائی ایسے لکھنے میں لگے ہو. بھائی آپ نے دیکھا ہو یہ منشی حضرات لکھ رہے ہوتے ہیں، یوں بیٹھے ہوتے ہیں ٹیل لا کر اور یوں لکھ رہے ہوتے ہیں، بس ایسے یوں بیٹھے ہوتے ہیں. بہرحال باقی نہیں کشف ہے، باقی حقیقت ہے نہیں، یوں بیٹھے ہوئے کہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. بہرحال میں نے کیا یہ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر میں نے براہ راست سنا تو حافظ صاحب صاحب کشف تھے، کسی قبر پر حاضر ہوتے تو قبر کے احوال منکشف ہو جاتے. پھر وہ حافظ صاحب ان کو میرا خیال لگتا ہے صاحب طلبائی ہوں گے، طلبائی امتحان بھی تو لیتے ہیں. حافظ صاحب لاہور میں آئے تو ان کو بادشاہی مسیح لے کر گئے. بادشاہی مسیح پھر بادشاہی مسیح کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا علامہ اقبال مرحوم کی خبر ہے، علامہ اقبال مرحوم کی. تو مجھے لگتا ہے کچھ طالب علم یہ ہوں گے کہ حافظ صاحب کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہوں گے تو پتہ بھی نہیں آ رکھنا، لیکن وہ خاموشی سے ان کو علامہ اقبال مرحوم کی خبر پر لے حافظ صاحب کو.
جیسے ہی وہ علامہ اقبال مرحوم پر قبر پہنچے تو فوراً کہنے لگے کہ تم مجھے ڈاکٹر اقبال کو پر لے آئے، تم مجھے ڈاکٹر اقبال کو پر لے آئے، کہ تم مجھے ڈاکٹر اقبال کو پر لے آئے، اور فوراً قبر کے احوال منکشف ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے ڈاکٹر اقبال مرحوم کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے داڑھی والوں کے صف میں شامل کر لیا ہے، کہ مجھے داڑھی والوں سے محبت تھی، اللہ والوں سے محبت تھی، اس محبت کی برکت سے اللہ نے ان کے قدموں کی گرد میں جگہ عطا فرما دی الحمدللہ۔ تو باقی ہیں اللہ پاک کی ذات، نرمی سے تلقین کرتے رہے الحمدللہ، ہے نرمی سے کر دیا اللہ۔ اصل ہے نیک ماحول مل جائے۔ اب آپ تبلیغ جماعت میں چند دن نیک ماحول ملتا ہے، آپ دیکھ رہے وہ سنت کا نور چمک کر باہر آ جاتا ہے الحمدللہ۔ اب طلباء ہیں، آپ کو مدرسے کا ماحول ہے، اس ماحول کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہے سنت پڑھا ہے، بلکہ عمل کرنے میں آسانی میں، اور باہر بھی ہے جہاں ماحول نہیں ہے وہاں پر ہے رکھنا پھر بہت بڑا ثواب ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو فساد کے زمانے میں کہ جس زمانے میں سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب مانا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ترغیب دے دیا کہ نرمی سے الحمدللہ، کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، بس نرمی سے ترغیب دے دی، باقی اگلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ واقعہ میں نے براہ راست اللہ باقی ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، سب ہیں کچھ وہ اپنے انداز سے بہرحال تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ترغیب بھی دیتے رہتے ہیں الحمدللہ، ہم سب انداز بخیر ہیں۔ اور مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر کہاں تو برا سختی تھی، اگر پہلی صف میں بس وہ کھڑا ہو جس کی داڑھی ہو یا رکھا، جس کی داڑھی نہ ہو تو سب نے پڑھا ہوگا، جا کے پڑھ لیں گے۔ ہر آدم علیہ السلام وقت کتنا تھا، 60 گز یا 60، اور شرعی گز کتنے کا ہوتا ہے؟ شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور انگریزی گز یا رکھنا، انگریزی گز ہاں 3 فٹ کا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے نا اگلا انگریزی میں۔ تو وہاں پر یعنی اگر 60 گز اور قد ہو تو کتنے فٹ ہوں گے؟ میں خیال ہے 90 فٹ یا رکھا تقریباً، اور پورا مینار پاکستان ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مینار پاکستان خواہش اس سے اونچا ہو، کتنی ہے لمبائی مینار پاکستان کی معلوم ہے، بہرحال کافی لمبا قد ہوگا وہاں پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ یہاں تو بالکل چھوٹے سے ہیں آپ، کیا کروں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ چلو بھائی بس اچھا، کل کی ایک اجازت رہ رہی تھی، وہ بھی ہم انشاءاللہ بس 1-2 دن اور ہیں، آئندہ ہفتے پھر شاید آپ حضرات سے الحمدللہ اگلے ہفتے پھر شاید امتحان بھی آپ قریب آ جائیں، ہم لوگ کچھ ایسے بتلا رہے تھے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ایک اجازت پس ہو رہا ہے، ہمارے جامع شفیع کے بزرگ استاد جامع شفیع کے محترم مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں زیارت کے لیے ہر کے قدموں میں حاضر ہوتا، بڑی شفق و فرماتے، بعض دفعہ گھنٹہ اپنے پاس بٹھائے رکھتے، اور پھر ذکر خیر شروع فرما دیتے، فرماتے آپ مبلغ ہیں، شاید آپ کے ذریعے میری باتیں آگے کچھ پہنچ جائیں۔ میں دفعہ خدمت میں بیٹھا ہوا تو فرمانے لگے، میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ یہ بسم اللہ بھی ایسی تھی، اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر صاحب جلندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ منظور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی حضرت خلفاء پاس موجود ہوتے سب شریک ہوتے وہاں۔ تو میں نے درخواست کی کہ صحیح مجھے بھی آپ اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ ان بزرگوں سے نسبت عالی ہو جائے۔ تو حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب بہت سے ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت دے دیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ کی، تو میں بس حضرت اساؤں کے ایصال ثواب کے لیے اپنے بڑوں کا فیض ہے، بس ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آگے پہنچانے کی نیت سے دیتا ہوں۔
چلو آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے قاعدے کی بسم اللہ رشاہ صاحب کی نسبت سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم. بھائی دیکھو حدیثی سامنے ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، لیکن جب حضرت عثمان سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی اسی ہفتے میں زیارت نصیب ہوئی. بڑی واضح زیارت رہا. حضرت شاہ صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے سرہانے کی جانب، پوری چارپائی علماء طلباء سے بھری ہوئی کناروں تک. میں چارپائی کے نیچے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے چارپائی کے نیچے قدموں میں بیٹھا ہوا. اندازہ ہوا کہ یہ اجازت کا لینا اور ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے. الحمدللہ اجازت سے اپنے بزرگوں سے نسبت قائم ہو جاتی ہے، ان کو ثواب پہنچتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی ہیں، تو پھر ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ دعائیں اور ہیں اور انشاءاللہ ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے. الحمدللہ. ہاں. اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دعائیہ کلمات سے آغاز کرواتے، 3 دفعہ پڑھ کر ان دعائیہ کلمات سے. ہر نے باقاعدہ پڑھ کر مجھے بتلا ہے وہ تین دفعہ پڑھ لیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. انشاءاللہ اب جو بھی خدمت کریں گے، کسی کتاب کا آغاز کریں گے، انشاءاللہ ان 2 بزرگ ہستیوں کی انشاءاللہ بسم اللہ اور ان کی نسبتیں انشاءاللہ آپ کی ہر خدمت میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے ہیں انشاءاللہ. مزید اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا.